السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کچھ خواب ادھورے سے، اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے، اور اس کی قسط نمبر ہے 18۔ مسکان، کیا ہوا میری جان؟ تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ حیدر، دیدی مجھے ہر وقت ٹارچر کرتی رہتی ہیں، مجھے میرے کمرے سے بھی نکال دیا۔ مسکان حیدر کی کال آتے ہی رونے ہو گئی۔ رو رو کے اس نے تو نہال کر دیا خود کو۔ نہ جانے کب سے اپنے اندر غبار لے کر بیٹھی تھی جو حیدر کی کال آئی اور وہ نکال رہی تھی۔ اب بتائیں حیدر، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کی بہن کا؟ میں تو ان کی اتنی عزت کرتی ہوں، پھر کیوں ایسا کر رہی ہیں وہ میرے ساتھ؟ اور آپ جانتے ہیں مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، کسی کے بیچ میں مجھے نیند نہیں آتی، ساری ساری رات میں نہیں سوتی۔ آپ کے جانے کے بعد میری کوئی عزت نہیں رہی۔ مسکان تھی کہ بس اپنے دل کا سارا حال حیدر سے کر رہی تھی، اور کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ کون تھا اس بیچاری کا؟ اپنے ماں باپ ویسے ہی دور ہو گئے تھے، اور اب اس کا شوہر بھی اس سے دور تھا۔ وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ اگر وہ حیدر کو کچھ نہ بھی بتاتی تو حیدر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ جاتا۔ دیکھو مسکان، تم گزارا کرو میرے لیے، میں جانتا ہوں دیدی کی نیچر کو وہ اوپر سے غصہ کرتی ہے، دل میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں پھر بھی ابو سے بات کروں گا کہ وہ انہیں سمجھائے۔ دیکھیے حیدر، میں سب کچھ آپ کے لیے برداشت کر رہی ہوں، اگر مجھے آپ کی پرواہ نہ ہوتی تو میں ایک منٹ بھی آپ کے پاس اکیلے اور ادھر نہ رہتی، آپ کے پاس اڑ کر آ جاتی۔ مسکان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا مسکان، تم اب آرام کرو، میں لنچ کر لوں پھر بات کرتا ہوں۔ اور تم نے کھانا کھایا؟ حیدر نے اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، دل نہیں تھا۔ کیوں دل نہیں تھا؟ مسکان، میری بات کان کھول کر سنو، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ اب میں نہ سنوں کہ تم نے کھانا نہیں کھایا، چلو اٹھو کھانا کھاؤ، میں بھی چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ جب مسکان نے کال بند کی تو کتنی دیر تک موبائل اسکرین کو خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی۔ جب کمرے میں گئی تو اس کی نند بانو اور اس کی ساس زیبا کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مسکان آ کر جیسے ہی بیٹھی تو زیبا اور بانو دونوں اس کے سر پر بھڑکنا شروع ہو گئیں۔ کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ جی میں حیدر سے۔ اچھا جی، اتنی دیر کیا باتیں کر رہی تھی تم؟ زیبا نے اس کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر سے ہمارے خلاف ہی بول رہی ہوگی امی، اور کیا کام ہے اس مہارانی کا؟ اب کی بار جلے میں نمک چھڑکنے کے لیے ہنا آئی تھی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں اس بیچاری کی جان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں۔ مسکان بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ ان تینوں کی سرسری سی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک سے غصے میں بولتے ہوئے مسکان کا سسر بھی آ گیا۔ جی اب انہیں کی تو کمی تھی۔ مسکان، تم نے حیدر سے کیا کہا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولے۔ جی ابو، وہ کیا، وہ بولو۔ حیدر اتنے غصے میں کیوں تھا؟ اب وہ جانتے تھے کہ حیدر نے کیا کہا ہے، لیکن وہ خود مسکان کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ تم کیا بولتی ہو اسے کہ میری بیٹی تمہیں ٹارچر کرتی ہے، بہن بھائی کو ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہو؟ نہیں ابو، وہ تھپڑ۔ اس سے پہلے کہ مسکان اپنی صفائی میں کچھ بولتی، بانو نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اچھا جی، تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب میرے بھائی کے کانوں تک گھر کی رپورٹیں جا رہی ہیں؟ تم کان کھول کر سن لو مسکان بی بی، تمہاری خوش فہمی ہے کہ میرا بھائی تمہارے ہاتھ کے ناچے گا، میرے جیتے جی تو میں اپنے بھائی کو تمہارا ہونے نہیں دوں گی۔ بانو تھی کہ بولتی جا رہی تھی، اس سے پہلے کہ مسکان کا صبر ٹوٹتا وہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور تیز زور آواز سے رونے لگی۔ اللہ میں کیا کروں، مجھے صبر دے، مجھ سے اور ظلم برداشت نہیں ہوتا، میں مر جاؤں گی، یا اللہ رحم کر۔ مسکان سجدے میں اب گر پڑی تھی اور بس روئے چلے جا رہی تھی۔ اب یہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، کوئی نہیں تھا اس کا اپنا۔ کب اس کی سجدے میں ہی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ خواب میں دیکھتی ہے کہ کمرے میں ایک سفید لباس میں بزرگ آتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہیں، بیٹا رونا بند کرو، تم اکیلی نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے پورے کمرے میں نظر گھمائی تو کوئی موجود نہیں تھا، نہ جانے کون تھا، لیکن اسے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ اب
اب وہ بھی پریشان ہوتی، وہ اکیلی ہی کمرے میں آئی تھی۔ نہیں، شاید وہ کسی مخلوق سے باتیں کر رہی تھی، جس سے وہ خود کو اب عجیب سا محسوس کر رہی تھی کہ شاید کوئی اور بھی ہے جو اس کمرے میں رہتا ہے اور اس کی حفاظت بھی شاید کر رہا ہے، یا وہ شاید اس سے باتیں کر رہی ہے۔ کچھ خواب ادھورے سے، اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے اور اس کی قسط نمبر ہے 19۔ اوئے بنگالی، تم پھر سے آ گئے مجھ سے پٹنے کے لیے، اقرا نے حاشر کو سر پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، جو چہرے پر مسکراہٹ لیے کال پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا کہ اقرا کی آمد پر اس کی طرف بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا تھا۔ ہیلو ڈیئر، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ حاشر نے کال بند کی اور اب اقرا کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں مینرز نہیں ہے کہ کوئی کسی سے بات کر رہا ہو تو اسے ڈسٹرب نہیں کرتے؟ کڑوی کریلی کہیں کی۔ بولو، کیا بول رہی تھی؟ حاشر نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، جو اپنے ہاتھ کمر پر باندھے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی میں نے بولا وہی، اور میں بات کو بار بار ریپیٹ کرنا پسند نہیں کرتی۔ لگتا ہے آپ کے کان کی مشینری خراب ہو گئی ہے۔ آپ پہلے اپنے ان میلوں بھرے کانوں کی صفائی کروائیں، پھر مجھ سے بات کیجیے گا۔ اقرا نے اس کے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می کڑوی کریلی، دیکھو مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا الجھنے کی ضرورت؟ تم سے اور میں؟ واٹ اے جوک۔ اقرا نے اس کی طرف شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو بنگالی بابے، مجھے کوئی شوق نہیں تم سے اپنا دماغ کھپانے کی۔ اس کے بعد یہ ڈرامے کسی اور سے کرنا، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تم تو بس بہانے ڈھونڈتی ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ تم سے برداشت نہیں ہوتا نا کہ میری اتنی پیاری پیاری گرل فرینڈس ہیں۔ تم جلتی ہو مجھ سے، جل ککڑ کہیں کی۔ حاشر نے اپنے موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک لڑکی کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا۔ اقرا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے موبائل میں تصویر کی اس لڑکی کو بھی دیکھا۔ دیکھو، مجھے تم سے بات کر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ اور کیا کہا؟ جلن؟ اور مجھے؟ ہی کیا جوک ہے۔ بات وہ کیا کرو جس کا کوئی منہ سر ہو۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری لائف میں انٹرفیئر کرنے کا، اور جس نے بھی تم سے ریلیشن شپ بنایا ہوگا وہ جانتی نہیں ہوگی کہ تم کیا ہو۔ اقرا نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، کیا ہوں میں؟ تم ہی بتا دو، حاشر نے شرارت سے کہا۔ ایک امریکن بندر جو ہر وقت ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، اقرا نے بندر کی طرف اچھلتے ہوئے کہا تھا، جسے دیکھ کر حاشر کا قہقہ بلند ہوا۔ اس وقت تو تم کسی بندری سے کم نہیں لگ رہی۔ بکواس بند کرو ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا، اقرا نے اس کی طرف مکہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو کوئی دلچسپی نہیں ہے نا تمہیں مجھ سے، تو کیوں آئی مجھ سے پنگے لینے؟ مجھ سے ملنے کے لیے ترس رہی ہوگی نا، اس لیے آتے ساتھ ہی مجھ سے ملنے آ گئی۔ اوہے، اس خوش فہمی میں مت رہو کہ میں اور تم سے ملنے مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ باہر تمہیں انکل بلا رہے ہیں، اس لیے تمہیں بلانے آئی تھی، لیکن تم اپنے کانوں میں یہ ٹوٹیاں لگا کر بیٹھے تھے، اس لیے تمہیں میں نے تھپڑ مارا۔ اقرا نے اس کی ہینڈ فری کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس نے اس کے کانوں سے اتاری تھی۔ جب جانے کے لیے مڑی تو کچھ سوچ کر پھر اس کی طرف پلٹی، اور ہاں، میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آئی، اپنی نانی کے گھر عید گزارنے کے لیے آئی ہوں۔ اور اسے قریب جا کر اس کے پاؤں پر اپنی پینسل ہیل مارتے ہوئے بولی، اور باہر کی طرف بھاگی۔ حاشر اس کی طرف غصے سے بولا، دیکھ لوں گا تمہیں۔ جی آپ کے سامنے ہی ہوں، دیکھتے رہیے، پہلے اپنے پاؤں کو تو دیکھوں۔ اقرا نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جنہیں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا کر بالکل ہی پکڑ کر بیٹھا تھا۔ جب حاشر اپنے دکھے پاؤں کی طرف بڑھا اور پھر اس کو بالکل سہلا دیا، اس کے بعد وہ باہر ہال کی طرف گیا تو زینت اس کے پاس آ کر بولی تھی، کیا ہوا میرے بچے، کیا ہوا؟ پاؤں پر اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ حاشر نے ایک نظر اقرا پر ڈالی جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف اپنی ماں پر جو اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہی تھی۔ بولو بیٹا، کیا ہوا؟ جی ماما، کچھ نہیں، وہ میرا پاؤں بس مڑ گیا تھا تو بس تھوڑی سی موچ آ گئی۔ تو بیٹا خیال رکھنا چاہیے نا، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ زینت نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جی نہیں ماما، ٹھیک ہوں میں۔ اچھا، کیوں بلوایا پاپا نے، کیا بات ہے؟ ہاں بیٹا، وہ ہم مسکان کے گھر جا رہے ہیں اس کی عیدی لے کر، اس کی پہلی عید جو ہے، تو تم چلو گے کہ نہیں؟ حاشر نے پہلے ریان کی طرف دیکھا جو چپ چاپ بیٹھا اپنے موبائل میں بزی تھا، اور پھر کچھ سوچ کر بولا، جی نہیں ماما، آپ لوگ جائیں، میں ریان بھائی کے ساتھ گھر پر ہی ٹھیک ہوں۔ حاشر نے اقرا اور ریان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اوکے ٹھیک ہے، چلو اقرا جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ زینت نے اقرا کو جلدی تیار ہونے کا کہا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ زارا، فیس پاؤڈر کم لگانا پلیز۔ اب حاشر جو ہے وہ اقرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آخر کمرے میں جا رہی تھی اور اسے کچھ بولے بغیر ہی وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ خواب ادھورے سے، اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے اور اس کی قسط نمبر ہے 21۔ مشی
میری بات سنو. دیکھو ریان، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. میں یہاں بس اپنے پاپا کی وجہ سے رکی ہوں، اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم بھی یہاں آئے ہوئے ہو تو میں کبھی یہاں نہ آتی. مسکان جب حسن صاحب کے لیے کچن میں پانی لینے گئی تھی تو ریان ہال میں موجود تھا، جس نے مسکان سے بات کرنے کے لیے اسے روکا، کیونکہ وہ جب سے حسن صاحب کے ایکسیڈنٹ کے بعد اپنی نانی کے گھر ان کے ساتھ آئی تھی، اس نے ریان سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا. اور یہ بات ریان کو بہت تکلیف دے رہی تھی، کیونکہ وہ سب برداشت کر سکتا تھا لیکن مسکان کی بے رخی نہیں. مسکان پلیز سن تو میں لو، پلیز مسکان. جب جانے کے لیے مڑی تو ریان نے اس کا ہاتھ پکڑا. ریان لیو می، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. تم نے مجھے خود سے دور رہنے کو کہا تھا نا، تو اب کیوں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ مسکان نے روتے ہوئے کہا. مسکان، بے شک ہمارا دوسرا رشتہ ختم ہو گیا لیکن کزنس کا رشتہ تو ہے نا. تھپڑ. اس سے پہلے کہ ریان کچھ اور بولتا، مسکان ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا. نام بھی مت لو اپنی زبان سے کسی رشتے کا. میں تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی. مسکان نے غصے سے اس کی شہادت کی انگلی اس کو دکھاتے ہوئے کہا تھا، اور وہاں سے چلی گئی. جب وہ کمرے میں گئی تو حسن صاحب گہری نیند میں سو رہے تھے. ایکسیڈنٹ کے بعد وہ بہت کمزور لگ رہے تھے، اور مسکان ان کے پاس گئی تو ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور زمین پر ان کے بیڈ کے قریب اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئی اور ریان کے بارے میں سوچنے لگی. ریان، تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ اگر تم مجھ سے شادی کر لیتے، مجھے دھوکہ نہ دیتے، نہ میری شادی ان ظالموں کے گھر ہوتی اور نہ ہی آج میرے پاپا کی یہ حالت ہوتی. میں تو تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ریان، کبھی بھی نہیں. آنسو تھے کہ اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے اور اس کی آنکھیں اور ناک بھی سرخ پڑ گئے تھے. وہ کب روتے روتے سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا. تکلیف اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی. وہ بہت ہی تکلیف میں تھی. وہ اب بس اپنی شادی کو بچانے کے چکر میں ہی تھی، لیکن وہ مجبور تھی. اپنے گھر والوں کے لیے اسے اب نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی گزارنی تھی. وہ ہنسی خوشی ہر تکلیف برداشت کر رہی تھی حیدر کے لیے، لیکن اسے حیدر پر بھروسہ تھا. ایک وہی تو تھا جس پر وہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن اس دن تو حیدر نے بھی اسے بہت ذلیل کیا، جس وجہ سے اب وہ اس شادی سے بھی اب اکتا گئی تھی. اسے حیدر سے نفرت ہونے لگ گئی تھی. حیدر، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو خود مجھ سے کہا تھا نا کہ میں رات رک جاؤں. چپ کر جاؤ، کچھ مت بولو. جو میں نے پوچھا ہے صرف مجھے اس کا جواب دو. ہاں، میں نے کہا تھا رات رکو، لیکن مجھ سے پوچھنے سے پہلے تم نے ابو کو کیا کہا؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ تم نے میرے ابو سے بدتمیزی کی تھی جب انہوں نے تمہیں رات رہنے سے منع کیا تھا. نہیں حیدر، میں نے کچھ نہیں بولا تھا. مسکان نے روتے ہوئے جواب دیا. تو کیا میرے ابو جھوٹ بول رہے ہیں کہ تم نے ان سے بدتمیزی کی؟ حیدر نے چیختے ہوئے تمام الفاظ کہے تھے. حیدر بس کریں، آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ یہ بھی ان لوگوں کی چال ہے. شٹ اپ، میں کچھ نہیں سننا چاہتا اور چپ چاپ کل گھر واپس جاؤ. لیکن حیدر، بس میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. حیدر نے اب کی بار غصے سے کال ہی بند کر دی. حیدر کو اس کے گھر والوں نے پھر بہکایا تھا، جس وجہ سے اس نے مسکان کو کال کر کے بہت ذلیل کیا اور گھر واپس جانے کا کہا. مسکان، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ جب مسکان حیدر کی کال بند کر کے رو رہی تھی تو اقرا نے کمرے میں آتے ہی اس سے پوچھا، جو زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. اقرا، حیدر ان لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے ذلیل کرتا ہے اور میں پریشان ہوں. مسکان نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. مسکان ریلیکس، سنبھالو خود کو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اب کی بات اقرا نے بھی اس کو گلے سے لگایا اور اسے دلاسا دینے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی. کچھ خواب ادھورے سے، اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے اور اس کی قسط نمبر ہے 22. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. طلاق، طلاق اور طلاق. مسکان ساکت کھڑی موبائل اسکرین پر حیدر کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو کمرے میں بیٹھی کچھ دیر پہلے اس کے فون کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. لیکن موبائل کی گھنٹی بجتے ہی جیسے اس نے کال اٹینڈ کی تو حیدر نے اس سے سوال کیا. مسکان، یہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ تم؟ چھی، مجھے تو شرم آتی ہے تمہیں بولتے ہوئے بھی، حیدر نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا. مسکان نہ سمجھنے والے انداز میں جو اسے دیکھ رہی تھی تو حیدر کی بات پر بولی. کون حیدر؟ آپ میری پاک دامنی پر کیوں چکر اچھال رہے ہیں؟ میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی. اچھا، تو یہ کیا ہے؟ حیدر نے موبائل پر کچھ تصویریں دکھاتے ہوئے کہا تھا، جن میں مسکان ریان کی گود میں تھی. یہ تو ریان ہے، میرا کزن. اوہ اچھا، تو تم اپنی نانی کے گھر اپنے باپ کی بیماری کے بہانے اپنے کزن سے گل چھڑے اڑانے جاتی تھی کیا؟
نہیں حیدر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے ریان مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گیا تھا، اور میں یہی بتانے کے لیے آپ کی کال کا ویٹ کر رہی تھی۔ یہ خبر پہلے میں آپ کو دینا چاہتی تھی کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ حیدر سے پہلے کچھ اور بولتا مسکان نے اسے اپنے بارے میں بتا دیا۔ کیا میرا بچہ؟ بکواس بند کرو، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تم کسی اور کو اس کے ساتھ اتنے لنک بنا رہی ہو اور اس تمام چیزوں کا ملبہ میرے سر پہ ڈال رہی ہو۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نہیں حیدر، پلیز میرا یقین کریں، اور یہ آپ کے جانے کے مہینے کے بعد ہی ہوا، لیکن مجھے اب پتہ چلا، اور میری تو ریان سے کل ہی ملاقات ہوئی اور آج میں یہاں گھر واپس۔ اوہ اچھا، تو تم شادی سے پہلے ہی گلچھڑے اڑا کر آئی تھی، اب یہ پاپ میرے سر تھوپ رہی ہو۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، ایک بدچلن عورت میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ مسکان اس سے پہلے کچھ اور بولتی، حیدر نے اس کے منہ پر طلاق کا بم پھوڑ دیا اور کال بند کر دی۔ مسکان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس نے اس طرح اس کی تصویریں بنا ڈالیں۔ خیر، وہ مردہ قدم لیتے ہوئے گھر سے چلی گئی۔ وہ سنسان سڑکوں پر اس رات کے پہر میں بے خیالی کے عالم میں بہت سے سوال دل میں لیے چل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ وہ اپنے گھر واپس جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پہلے ہی اس کے والد بیماری کی حالت میں تھے۔ وہ چلتے چلتے کب بے ہوش ہو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں موجود تھی، جہاں بہت قیمتی اعلیٰ قسم کا فرنیچر تھا۔ کمرہ دیکھنے میں ایک ہال کی مانند تھا۔ سامنے کی جانب سفید کشن والا بیڈ موجود تھا جس پر وہ لیٹی تھی۔ بیڈ کی بائیں جانب ایک سائڈ ٹیبل تھا جس پر قیمتی سفید کلر کی ناگینوں والا لیمپ رکھا تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب بیڈ کی طرح ایک صوفہ پڑا ہوا تھا جس کا کشن بھی سفید رنگ کا تھا، اور درمیان میں ایک کانچ کا ٹیبل بھی موجود تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک ڈریسنگ ٹیبل موجود تھا جس پر قیمتی برانڈڈ پرفیوم رکھے ہوئے تھے، اور بیڈ کے سامنے والی دیوار پر فل سائز کی LED لگی ہوئی تھی۔ ساتھ کارنر میں ایک کبرڈ بھی موجود تھی۔ کبرڈ کی بہت زیادہ خوبصورتی تھی۔ زمین پر سفید کلر کے سنگ مرمر کا فرش بنایا گیا تھا جس پر نیلے کلر کا ایک بہت ہی خوبصورت سا کارپٹ بھی بچھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی نیلے کلر کے پردے بیڈ کے پیچھے کھڑکی پر بھی لگائے ہوئے تھے۔ کمرہ دیکھنے میں بہت اعلیٰ قسم کا بنا گیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ کس کے گھر ہوں؟ بیٹا، یہ میرا گھر ہے۔ تم ہمیں باہر بے ہوش پڑی ملی، اس لیے ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ ایک بوڑھی عورت ہاتھوں میں کھانے کا ٹرے پکڑے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پاس آتے ہوئے بولی، بیٹا کیا ہوا تھا؟ تم اس حالت میں باہر کیوں نکلی؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تم حاملہ ہو۔ یہ سنتے ہی مسکان چیختے مارتے ہوئے رونے لگی۔ میں مر جانا چاہتی ہوں، میری زندگی بے نام ہے۔ اس بوڑھی عورت نے مسکان کو گلے لگایا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ایک آدمی اندر انٹر ہوا جس نے کالے کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ کیا وہ امی اس کو؟ کیوں رو رہی ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ یہ کروڑ پتی انسان تھا جس نے کم عمر اور کم وقت میں بہت نام اور پیسہ کما لیا تھا۔ شاہان بیٹا، پتہ نہیں کیا ہوا اس بچی کو، اس عورت نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی بہت حیران تھا کیونکہ ابھی تک کسی معاملے کا ان کو سرا ہی نہیں مل رہا تھا۔ کچھ خواب ادھورے سے، اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے، اور اس کی قسط نمبر ہے 23۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے شاہزین۔ شاہزین اپنے کام میں مصروف تھا کہ عمران نے آ کر اسے مخاطب کیا جو اس کا انچارج تھا۔ جی صاحب بولیے، شاہزین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہاں نہیں، عمران نے ادھر آنے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کو کہا۔ وہ دونوں ایک سنسان کمرے میں گئے تھے جہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ شاہزین، میں تم سے اپنے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل مجھے کسی ضروری کام سے ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور مشکل ہے کہ میں واپس آؤں، تو مجھے اپنا بزنس سنبھالنے کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہوگی جو اعتبار کے قابل ہو۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ شاہزین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے بولا۔ وہ بہت تھکا تھکا محسوس کر رہا تھا۔ عمران اس کے قریب جا کر اس کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاہزین، تم امیر بننا چاہتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم امیر ہوگے، اور جب تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو تمہارے اچھے اچھے رشتے بھی آئیں گے۔ لیکن ان سب سے آپ کا کیا تعلق؟ شاہزین اسے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ شاہزین، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بزنس پیسہ سنبھالو۔ شاہزین نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا میں؟ لیکن آپ یہ سب کیسے میرے حوالے کر سکتے ہیں؟ شاہزان نے اب کی بار حیران ہوتے ہوئے کہا۔ شاہزین، ایک تم ہی ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بزنس اور جائیداد کے مالک بن جاؤ، کیونکہ اور یہاں کوئی موجود نہیں ہے جو میرا اپنا ہو، ایک تم ہی ہو جسے میں اپنا مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، مجھے منظور ہے، جیسا آپ چاہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، شاہ زین نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک کام کرنا ہوگا تمہیں، عمران صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بولیے۔ شاہ زین، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا نام شاہان رکھو، کیونکہ تمہیں اپنا نام بدلنا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ نام بدلنے سے کیا ہوگا؟ شاہ زین حیران ہوتا ہوا بولا۔ میرا اصل نام شاہان عمران راجپوت ہے، اس لیے تمہیں میری پہچان سے ہی رہنا ہوگا۔ عمران اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ شاہ زین نے قبول کر لیا۔ اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، قدرت نے اسے اتنا حسین موقع دیا تھا جسے وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ شاہ زین، بیٹا کوئی اتنا کیسے مہربان ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی راز تو نہیں ہے؟ کوئی کسی انجان کے حوالے اپنی جائیداد کر سکتا ہے کیا؟ نازیہ بیگم کو یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسے عجیب سا لگا تھا۔ شاہ زین اس کے پاس گیا اور بولا، امی اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بس اب قسمت بدل رہی ہے اور قسمت بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، اس لیے اپنا ضروری سامان پیک کرو اور تیار ہو جاؤ، ہم آج ہی نکلیں گے۔ اور ایک بات، اور امی، آج سے میں شاہ زین نہیں شاہان ہوں، اور کسی کے سامنے مجھے بھول کر بھی میرے نام سے مت پکارنا۔ انشاءاللہ امی، اب تمہاری بہو بھی جلد آ جائے گی، شاہ زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ میرے بچے۔ نازیہ بیگم نے بہت ٹائم بعد اپنے بیٹے کو خوش دیکھا تھا، جسے دیکھ کر نازیہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ شاہان گارڈن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ نازیہ بیگم اس کے پاس جا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا امی، کون ہے یہ لڑکی اور کہاں سے آئی ہے؟ شاہان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا بہت ظلم ہوا ہے بیچاری کے ساتھ، اس کی سسرال والوں نے بہت ظلم کیے، اور یہاں تک کہ اس کے شوہر نے اپنے بچے کو بھی اپنانے سے انکار کر دیا ہے اور بیچاری کو طلاق دے دی۔ بہت افسوس ہوا، شاہان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اور امی، اس کی اپنی فیملی کہاں ہے؟ بیٹا اسی شہر میں ہے، لیکن اس نے وہاں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے جہاں ہی رہنے کا کہا ہے، لیکن کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ امی، ایک بات بولوں؟ شاہان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بولو بیٹا۔ امی، میں نے تو سنا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے طلاق، کیونکہ اگر شوہر ایک بار دے تو پھر دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن 3 اکٹھی دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ بے شک عورت حاملہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن عدت بچے کی پیدائش تک رہتی ہے، جیسا کہ حدیث ہے کہ اور تمہاری عورتوں میں سے جن کو حیض کی امید نہیں رہی ہے، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا، اور حمل والیوں کی عدت ان کے بچے جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ نازیہ بیگم نے شاہان کو جب حدیث کا ترجمہ سنایا اور جانے کے لیے اٹھیں، بیٹا میں مسکان کو دیکھ کر آتی ہوں، کچھ کھلا بھی دوں گی، وہ یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئیں۔ شاہان ایک بار پھر حدیث کے ترجمے میں غور کرنے لگا جو کچھ دیر پہلے ہی نازیہ بیگم اسے سنا کر گئی تھیں۔ شاہان کو بہت افسوس ہوا کہ وہ کب سے اس غلط انفارمیشن میں تھا۔ اس نے اللہ سے توبہ کی اور پھر چائے پینے لگ گیا۔ کچھ خواب ادھورے سے، اس کو لکھا ہے سعدیہ کاشف نے، اور اس کی قسط نمبر ہے 24۔ وہ کمرے میں لیٹی چھت پر لگی پنکھے کو دیکھی جا رہی تھی جو اپنے روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ اسے اب ایک ایک کر کے حیدر کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ تو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک ہی جھٹکے میں کیسے اس نے طلاق کا داغ اس کے ماتھے پر لگا دیا، اس وقت جب اس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن خیر، اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ساری بیتی یادیں ایک ریل کی طرح چلنے لگیں۔ مسکان، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ میں جانتی ہوں تمہارے بغیر سانس لینا میرے لیے موت سے کم نہیں ہے۔ تم مجھ سے تھوڑا بھی دور ہوتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ بس حیدر، اس سے آگے کچھ نہیں۔ حیدر مسکان کے کاندھوں سے پکڑ کر جب اسے بول رہا تھا تو مسکان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ حیدر، اب کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ مت کریں مجھ سے اتنی محبت کہ ایک روگ بن جائے۔ انسان کو اپنے سر پر محبت کو اتنا سوار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر رہنا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ زندگی بہت ظالم ہے حیدر، یہ کب کس کا ساتھ چھوڑ جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کرے آپ ہمیشہ خوش رہیں، اگر موت بھی آئے تو آپ سے پہلے مجھ سے ہو کر گزرے، کیونکہ میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں۔ آپ نہیں تو میں بھی نہیں۔ مسکان حیدر کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے بولی۔
اسے حیدر کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ مسکان، تم جانتی ہو کہ میری دھڑکن کیا بول رہی ہے؟ مسکان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بول رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ تب تک چل رہی ہوں جب تک مسکان ہے۔ یہ اگر چلی گئی تو میں بھی چلی جاؤں گی۔ ٹک ٹک۔ دروازے کی دستک سے مسکان اپنی یادوں سے باہر آئی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے دروازے پر دیکھا، دروازہ اب بھی دستک پر تھا۔ اس نے دھیمی آواز سے اندر آنے کا کہا، جی آئیے۔ دروازہ کھولا تو دروازے پر نازیہ بیگم ہاتھوں میں کھانے کا ٹرے لے کر کھڑی تھی اور اس کی طرف آئی۔ چلو بیٹا کھانا کھا لو، جب سے آئی ہو کچھ نہیں کھایا۔ نہیں پھپھو، میرا دل نہیں چاہ رہا، مسکان نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، جو ان کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی تھیں، اور پھر بولی، کیا کہا تم نے؟ مسکان نے حیران ہوتے ہوئے بولا، جی پھپھو، کیا آپ کو میرا پھپھو کہنا اچھا نہیں لگا؟ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، بہت اچھا لگا، نازیہ بیگم نے اس کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ مسکان اب بھی ان کی طرف حیران ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک انہیں کیا ہوا، لیکن مسکان نے اس بات کو اگنور کیا۔ بیٹا تم جانتی ہو تم نے مجھے پھپھو کہہ کر کتنی بڑی خوشی دی ہے؟ مجھے کسی کی یاد ہی دلا دی۔ وہ اس کی طرف سوپ کا بول بڑھاتے ہوئے بولی۔ کس کی؟ مسکان سوپ میں چمچ ہلاتے ہوئے بولی، وہ میرے بڑے بھائی اور بھتیجے کی۔ تم جانتی ہو وہ امی؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، شاہان نے آ کر انہیں خود سے مخاطب کیا۔ مسکان سے باتوں میں مگن تھی۔ بیٹا تم کھانا کھاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ مسکان کو کھانا ختم کرنے کے بعد باہر شاہان کے پاس گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، بولو؟ نازیہ نے کمرے سے باہر آتے ہی اس سے پوچھا۔ امی، میرا سامان پیک کر دیں، مجھے ضروری کام سے ملک سے باہر جانا ہوگا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ لیکن ایسے اچانک بیٹا؟ ہاں، مجھے عمران صاحب نے بلوایا ہے، انہیں کوئی کام ہے۔ شاہان اتنا امیر بھی ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنا برا وقت نہیں بھولا تھا کہ وہ پہلے کتنا غریب تھا۔ صرف ایک عمران کی وجہ سے اس کی زندگی بدلی تھی۔ یہ اب بھی عمران کی عزت کرتا تھا اور عمران صاحب ہی کہا کرتا تھا۔ حسن صاحب کمرے میں بیٹھے ہاتھ میں مسکان کی تصویر لیے اس پر بہت پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے کہ عالیہ بیگم نے آ کر انہیں مخاطب کیا۔ حسن، کیا بات ہے؟ آپ پھر رو رہے ہیں؟ عالیہ بیگم نے انہیں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا کروں عالیہ، میری بچی بھی مجھ سے دور ہو گئی ہے نا، جانے کہاں چلی گئی۔ ان ظالموں نے کیا سلوک کیا میری بچی کے ساتھ، آج پورے 5 مہینے گزر گئے ہیں، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، نہ جانے وہ کہاں در بدر پھر رہی ہوگی۔ پہلے میری بہن کی دوری کم تھی، اس کا غم میں ابھی تک نہیں بھولا، کہ اب بیٹی کا غم بھی میرے دل میں ایک درد کی طرح بیٹھ گیا ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا عالیہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آج انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی، آج انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بہن کی دوری بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حسن صاحب، زبیر اور نازی یہ 3 بہن بھائی تھے۔ یہ لوگ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ حسن صاحب پہلے نمبر پر تھے۔ وہ جتنا خوش اخلاق تھے اتنا ہی ضدی زبیر تھا، جو جس چیز کی خواہش کرتا تھا حاصل کر کے رہتا تھا، جبکہ نازی سب سے چھوٹی اور دونوں بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ حسن شاہ حسین کا سب سے لائق اور ہونہار بیٹا تھا، اور پڑھائی میں کیا ہر چیز میں اول آنے والا بیٹا تھا، جبکہ زبیر کو پڑھائی میں کچھ دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس سوارا گردی کرنے اور فالتو چیزوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تم ایک دن بہت دربدر ہو جاؤ گے زبیر، تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم ملک کے دشمنوں سے ملتے ہو، انہیں اپنے ملک کی خبریں دیتے ہو، تم نہیں جانتے بیٹا یہ کتنا غلط ہے۔ اگر پاکستانی فوج کو پتہ چلا تو تمہارے ساتھ وہ لوگ ہمیں بھی اس ملک سے تو کیا دنیا سے نکال دیں گے۔ شاہ صاحب نے زبیر کے گھر داخل ہوتے ہوئے اس پر بھڑکنا شروع کر دیا تھا، جو ملک کے دلالوں کے ساتھ مل کر اپنے پاک ملک کی غداری کرتا تھا، جو شاہ صاحب کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں میرا فیصلہ کرنے والے؟ میں جو مرضی کروں، آپ میرے کاموں سے دور رہیے پلیز۔ تھپڑ۔ اس سے پہلے کہ زبیر کچھ اور بولتا، شاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ شرم کرو، تمہاری بہن کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ملک کے دلالوں کے ساتھ ملا ہے تو کون کرے گا شادی؟ اور تمہیں پیسہ چاہیے نا تو میں دوں گا، یہ ساری جائیداد تم لوگوں کی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا مجھے بھیک نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی میں یہ جو بھکاری آپ مجھے بنا چکے ہیں کہ میں آپ ہی سے پیسہ لوں گا، نہیں، میں خود پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ زبیر انہیں شہادت کی انگلی دکھاتے ہوئے بول رہا تھا اور دھاڑ رہا تھا۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے، آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو تمہیں ایسے دیکھ کر بہت تکلیف میں ہوتی۔ اچھا ہے کہ وہ جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتے، زبیر غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔